بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تراویح کا میں نے اس لیے ٹاپک علیحدہ لیا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نے رمضان میں نماز تراویح پڑھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا کرے۔ نماز تراویح کا ثواب اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھا ہوا ہے۔ ثواب کیا ہے؟ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کیا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے تمام گناہ۔ ویسے پچھلے تمام گناہ معاف کرانے بڑے آسان۔ آپ اچھا وضو کریں، 2 رکعتیں پڑھیں جس میں اللہ کی طرف دھیان ہو، اور اپنے دل سے باتیں نہ کریں۔ دل سے باتیں کرنے سے کیا مراد ہے؟ کوئی خیال ادھر ادھر کا نہ آئے، صرف اللہ کی طرف توجہ مرکوز رہے، آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نماز با جماعت میں آمین کہیں، آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نماز با جماعت میں جب کہتی ہیں ربنا ولک الحمد، فرشتے بھی ربنا ولک الحمد کہہ رہے ہوتے ہیں، جس کی ربنا ولک الحمد فرشتوں کے موافق ہو گیا، اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے، اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جس نے رمضان میں قیام کیا، اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جس نے نماز با جماعت پڑھی، اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جس نے وضو کیا، اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہماری 5 نمازیں جو ہیں، یہ ہمیں ہمارے گناہوں کو دھوتی رہتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی تھی کہ اگر کسی کے گھر پہ ایک نہر بہہ رہی ہو اور وہ اس میں 5 دفعہ غسل کرے تو کیا خیال ہے اس کے جسم پہ میل باقی رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ تو یہی مثال آپ نے 5 نمازوں کی تھی۔ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیے، لیکن کون فائدہ اٹھائے گا؟ جس کو ان چیزوں کا علم ہوگا اور جن کو ان چیزوں کی نیت ہوگی۔ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، نیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہم نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس نیت اور ارادے کے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے تو اتنے سنجیدہ بھی نہیں ہوتے۔ جب ہمارا یہ نیت ہوتی ہے کہ اس عمل کے ساتھ میرے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، میری بات سنیے، آپ کی حساسیت بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی؟ تو بہرحال جس نے رمضان میں قیام کیا، یعنی تراویح پڑھی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب تراویح کا طریقہ کیا ہے؟ تراویح کی تعداد کیا ہے اور آداب کیا ہے؟ تراویح کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، یہ تہجد کی نماز 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ کہیں گی کہ بات تو تراویح کی ہو رہی ہے اور آپ بات تہجد کی کر رہی ہیں۔ اصل بات ہے تہجد ہی تراویح ہوتی ہے، تہجد ہی تراویح ہوتی ہے۔ رمضان کے علاوہ دنوں میں ہم اس کو تہجد بولتے ہیں، اور رمضان کے دنوں میں ہم اس کو تراویح کہتے ہیں۔ اصل میں اس کا اصل وقت جو ہے وہ تو ہے آخری رات۔ تو تہجد کا اصل وقت رات کا آخری حصہ، اس وقت اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے بندوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، ہے کوئی میرے سے بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی میرے سے مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی میرے سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کروں۔ تو یہ وقت ہوتا ہے جو کہ اصل میں تہجد کا وقت ہے۔ اب رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ جو شخص چاہے وطر جو ہے، وطر کا وقت بھی سب سے آخری ہے۔ اب وطر کی بھی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو دی تھی کہ تم رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا۔ تو ان کو اجازت دینے کے ساتھ ساری امت کو اجازت مل گئی۔ آج آپ سارے لوگ جو عشاء کے وقت نماز وطر پڑھتے ہیں، وطر کا اصل وقت ہے تہجد کے بعد، سب سے آخری نماز وطر ہونی چاہیے۔ تو جب اس کی اجازت ہے تو اس کی بھی اجازت ہو گئی۔ آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس کا اصل وقت کون سا ہے؟ اس کا اصل وقت تہجد ہے، وہ بہترین وقت ہے، لیکن ہم اس کو رات کو کیوں پڑھتے ہیں؟ لوگوں کی آسانی کی خاطر، لوگوں کی آسانی کی خاطر، کیونکہ اکٹھے ہو کے عبادت کرنا آسان ہوتی ہے۔ مجھے اپنا پتہ ہے، اگر کسی دن میں نہ آ سکوں تراویح کے لیے، 4 رکعتیں پڑھ کے تو ڈھیلا انسان ہو جاتا ہے، لیکن ساروں کے ساتھ مل کے انسان دوسروں سے ہمت لیتا ہے اور تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہم قاری صاحب کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت سننے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی حافظ تو نہیں ہوتا، ایک ماحول بنتا ہے، اور اس ماحول کے ساتھ ہم بہت زیادہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اس لیے تراویح کو رات کو پڑھ لیا جاتا ہے، اجازت اس کی موجود ہے، اور اس کا اصل وقت کون سا ہے؟ پچھلی رات۔ تہجد کو ہی تراویح کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول سارا سال جو تہجد پڑھتے تھے، 8 رکعتیں ہوتی تھیں، 3 وتر ہوتے تھے۔ بعض اوقات آپ نے 2 بھی پڑھی ہے تہجد کی تعداد، بعض اوقات 4، 6، 8، عام طور پہ آپ کی 8 ہوتی تھی۔ 2 سے لے کے 8 تک 3 وتر ہوتے تھے، تو وہی اس کی تعداد ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟
دو رکعت کر کے پڑھنی ہے، امام کے پیچھے میں آپ نے پڑھنی ہے. میں نے آپ کو امام کی پیروی کرنے کا طریقہ بتایا ہے، تو اسی کے مطابق اس کو ادا کر لیجئے. اگلی بات ہے پاک راتوں کا قیام. اب آپ کو پتہ ہے کہ تراویح کا ایک بہت بڑی اٹریکشن جو ہمیں ہوتی ہے وہ لیلۃ القدر کی تلاش ہوتی ہے. اور لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ آخری طاق راتوں میں، 5 راتیں. اب ان راتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پتہ ہے اپنی کمرے ہمت کس لیتے، رات کو زندہ کرتے، اپنے گھر والوں کو جگا لیتے، بچوں کو بھی جگا لیتے. ورنہ عام طور پر حدیث میں پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے ہیں، حضرت عائشہ سو رہی ہیں، آگے ان کے لیٹی ہوئی ہیں. حضرت عائشہ کی اپنی احادیث موجود ہیں. لیکن ان راتوں میں اللہ کے رسول اپنے ازواج کو بھی جگا لیتے، بچوں کو بھی جگا لیتے، اور خود بھی کمرے ہمت کستے، اور پوری رات کو زندہ کرتے، پوری رات جاگتے. عام راتوں میں آپ راتوں کو سوتے بھی، اللہ کو یاد بھی کرتے، لیکن ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش میں آپ ساری رات کو زندہ کرتے. اب اگلی بات یہ ہے کہ جب آپ نے طاق راتوں میں قیام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو لیلۃ القدر کی توفیق دے، لیکن بڑا صحیح طریقہ ہے 5 راتیں جاؤ. بھئی کوئی نہ کوئی تو لیلۃ القدر کی ہوگی نا. تو اس کا جو ثواب میں اس کو نہیں ٹچ کروں گی، میں نے تو آپ کو طریقہ بتانا ہے. تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لائیے. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله